1871 سے پہلے اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہے، اور یہ ہے بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی ہے، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو میل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پورے شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جمع ہو گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو اسی طرح رہنے دی اور اسے حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کے سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغرونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والی خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسرے ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے ممی پر جمے نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کوشش تھی، لہٰذا دنیا بھر کے سائنسدان مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کے حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کے لاش کو مصر پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موریس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہے۔ ڈاکٹر موریس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن میں تفصیل سے واقعہ درج ہے۔ انہیں علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچ گئے۔ چونکہ وہ ایک سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ہی ایک اور سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس نے قرآن پاک کھول کر ڈاکٹر موریس کو سورہ یونس کی ان آیاتوں کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا
اور جدید سائنسی طریقے سے اس کے لاش کو محفوظ کیا جانا، ان سب کا اشارہ ایک جانب تھا: تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے اسے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل اور چینلز پر اور میوزیمز میں اربوں انسانوں کے آنکھوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی رب ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس آیات کے ترجمے کو سن کر پکار اٹھے: اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔